अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक है, आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। शुरू करते हैं आज के व्लॉग, हमारे साथ रहिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। जी तो व्यूअर्स, आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, जिस मौजू पे वीडियो लेके आए हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही खतरनाक भी है और बहुत ही जरूरी भी है और दिलचस्प भी है। साथ साथ किस लिए दिलचस्प है वो भी आपको पता चल जाए। खतरनाक किस हद तक हो सकता था वो भी आपसे शेयर करेंगे। क्योंकि देखिए, हमारे मुल्क में हम रहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है ना। हमारे पाकिस्तान का हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत से नाम रोशन किया। तो कुछ ऐसे मुल्क का नासिर है जो इस मुल्क का नाम डबोने पे तुले हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना, जिसे मतलब अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आज की जो हमारी वीडियो है वो भी कुछ ऐसी है कि जो अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान को मजीद बदनाम होने से जिसने बचा लिया है। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, आप कुछ भी ऐसा जुर्म करते हो तो वो आप ये नहीं समझे कि आप एक जान के साथ करते हैं, आप एक खेल खेलते हैं या आप एक छोटा सा किसी को नुकसान वो पूरे मुल्क पे, पूरे मतलब हर मुल्क की कंट्री पे, ओवरसीज पाकिस्तानियों पे, हम पे, सब पे असर अंदाज होता है। इस जुर्म की जो कहानी मैं आपसे बयान करने वाली हूँ, वो जुर्म इतना बड़ा था, वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इससे बचा लिया। अगर अल्लाह की मदद बर वक्त ना आती तो पता नहीं आज ये पाकिस्तान और अमेरिका किस हद तक एक दूसरे के दुश्मन बन चुके होते। क्योंकि अभी बस देखिए, कोई भी बंदा पाकिस्तान से अमेरिका जाए और वहां जाके सोचे गुम हो जाए तो नाम किसका बदनाम होगा, उंगली किस पे उठाई जाएगी। हुक्मरान आपस में लड़ेंगे कि हाँ भाई हमारा बंदा है, अवाम प्रेशर डालती है, अवाम जो है हुक्मरानों पे, हुक्मरान प्रेशर डालेंगे दूसरे हुक्मरानों पे कि भाई आपके मुल्क में हमारा पाकिस्तान, और उनकी भी बदनामी होगी ना। हर कोई बंदा उस मुल्क में जाने से 100 दफा कतराएगा कि यार नहीं, फलां मुल्क अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, कहीं भी है, हमने नहीं जाना कि वहां बंदे किडनैप हो जाते हैं, वहां बंदों के साथ ऐसा हो जाता है जो कि मैं अब आपको बताने वाली है। बहुत खतरनाक है ये काम। खुदारा अपना और अपने प्यारों की मोहब्बत करें, उनका ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत करें, उनकी निगरानी करें। आपको कोई भी चाहने वाला बाद में सर पकड़ने पीटने से नहीं कुछ हासिल होने वाला। वक्त पे अगर आपने कुछ ना किया, वक्त गवा दिया तो फिर क्या फायदा। आपका कोई भी अपना प्यारा है, वो कहीं भी जा रहा है, किसी कंट्री में जा रहा है, कहीं भी, उसका ख्याल रखें, उससे प्यार करें, ना कि उसके साथ ऐसा होने दें कि जो बाद में आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बने, जो आपके लिए बाद में पछतावे का बायस बने। इससे पहले बेहतर है कि आप उसकी निगरानी करें, उसकी हिफाजत करें। आपका कोई बुजुर्ग है, आपका कोई बहन भाई है, आपकी बीवी है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, कौन है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्यों मिल रही है, किस लिए जा रही है, ये पहले सोचने की बातें हैं, बाद में बोलने की बातें नहीं है। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे ही, शायद कुछ लोग समझ भी गए होंगे मैं जिनकी बात करने वाली हूँ। वो अमेरिका से आई हुई अमेरिकन, उसके पास ग्रीन होल्डर औरत थी। वो कोई ऐसी वैसी औरत नहीं थी, ग्रीन होल्डर थी। और वो एक शख्स से जो मतलब उसका कहने को तो शौहर था और वो उससे प्यार भी बहुत करती थी। लेकिन व्यूअर्स, क्या है कि वो उसके प्यार में इस हद तक अंधी थी, कह लें कि वो इसे कहते हैं सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत। लेकिन आप ये भी सोचें कि मैं तो प्यार कर रहा हूं, क्या यार दूसरा भी मुझसे प्यार करता है? ये पहले बात का गौर करने की है, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। अगर आपको कोई अपने प्यार में के झांसे में फंसाता है, कोई आपको प्यार का, तो पहले टटोले उसको। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि फला बंदा अपना मकसद पूरा करे, या हमसे दिली लगाव लगा रहा है, या हमसे मोहब्बत करता है। वो उसकी हरकतों और सकनात सब कुछ बता देते हैं कि यार ये पहले बंदा कैसा था, अब एकदम से इतना मीठा क्यों हो गया। अगर पहले मीठा था तो इसके एकदम बदलने की वजह क्या है, इसके अंदर इतनी कड़वाहट क्यों आ गई, किस वजह से आ गई। व्यूअर्स, वो जो ग्रीन होल्डर औरत थी जो अमेरिका में रैश पजीर थी एक अरसे से, एक मुद्दत से, शायद उसकी जो पैदाइश है वो भी अमेरिका में हुई थी। उसने शादी एक पाकिस्तानी आदमी से की थी, उसके मोहब्बत में फंस के की थी। उसने उससे न सिर्फ मोहब्बत की बल्कि उसको वीजा भेजा, टिकट भेजी और उसको भी अमेरिका में बुला लिया।
اس کو بھی وہاں بلا لیا اپنے پاس. وہاں وہ کافی عرصہ آدمی رہتا رہا لیکن کچھ پرابلم ایسی آئی کہ اس کو وہاں سے نکال دیا گیا. کچھ ہوں گے اس کے ڈاکومنٹ نہیں پورے ہوں گے یا کس وجہ سے, لیکن اس کو وہاں سے سسپینڈ کر دیا گیا. امریکہ کا جو تھے وہاں کے افسران, انہوں نے سمجھا, وہاں کی جو حکومت ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ بندہ ہمارے اسٹیٹ میں کیا کر رہا ہے, کچھ ہوں گی وجہ, انہوں نے اس کو نکال دیا. لیکن اس وہاں سے نکالے جانے کے باوجود اس کی بیوی نے اس سے رابطہ مکمل طور پہ ختم نہیں کیا. میرے نظریے کے مطابق جہاں تک مجھے آئیڈیا ہوا ہے کہ اسے ختم کر دینا چاہیے تھا. اس درندہ صرف انسان کے ساتھ رہنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں تھا. اس نے باہر رہتے ہوئے بھی اس بندے کو اس کی محبت میں اندھی ہو کر, اس عورت نے, اس کی ایک 26 سالہ اور بیٹی بھی ہے, اس عورت کی 26 سال کی بیٹی بھی ہے, ان دونوں میاں بیوی کی طلاق تو نہیں ہوئی تھی. اس نے 2007 میں وہاں سے نکالا گیا تھا. یہ آدمی, نام تو مجھے اب اس آدمی کا کوئی خان کہہ کے نام تھا, اس آدمی کا مجھے تو بھول گیا ہے, کوئی خان نام تھا, اور خان ہی اس عورت کے نام کے ساتھ بھی خان ہی لگتا ہے. اس نے کیا کیا, 2007 سے اس کو وہاں سے نکالا گیا امریکہ سے, یہ یہاں رہائش پذیر ہو گیا. پھر یہاں آ کے یہ اس کو مجبور کرتا ہے. وہ عورت وہاں رہ کے بھی اس کو ہر مہینے 3-3.5 لاکھ تک, بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے, وہ اس کو خرچہ بھیجتی رہی ہر مہینے کا. یہ بندہ اتنا ہڑرام ہو چکا تھا, اس کو اتنا خون لگ چکا تھا پیسوں کا, اتنی لت لگ چکی تھی کہ اپنی بیوی کے پیسوں پہ عیش کر رہا تھا, اور شاید وہاں سے بھی اس کا دل نہیں بڑھ رہا تھا. یہ اتنا اندھا ہو چکا تھا پیسے کی ہوس میں کہ اس کو اپنے رشتے کی پہچان بھول چکی تھی. یہ نہیں سمجھ پایا کہ جو عورت تمہیں 3-3.5 لاکھ ہر مہینے بھیج رہی ہے, وہ تمہارے عشق میں کتنی پاگل ہو چکی ہے, کتنی اندھی ہے. وہ سچی محبت کرتی ہے اس سے. اس نے یہ بھی نہیں خیال کیا ویورز, اور اس نے اس عورت کو نہ صرف یا پاکستان 11-12 سال بعد اسے اتنا مجبور کیا, اسے کہنے لگا کہ بھئی میں تو مر رہا ہوں, میرے تو آخری ایام چل رہے, تم خدا کے لیے میرے پاس آ جاؤ. وہ بیچاری نے سوچا کہ شاید واقعی یہ مر رہا ہے, مرگے میں بستر پہ پڑا ہوا ہے, تو چلو میں ایک دفعہ جا کے اس کو دیکھ آؤں. وہ وہاں سے ٹکٹ کراتی ہے, یہاں پاکستان آتی ہے, آ کے اس آدمی سے ملتی ہے, اس کے گھر میں رہتی ہے, جو گھر بظاہر اسی کا تھا. یہ تو صرف عارضی تھا وہاں پہ, کیوں اس گھر کا جو بھی خرچہ تھا, پتہ نہیں اب گھر رینٹ پہ تھا یا اس نے خریدا ہوا تھا یا کیا تھا, اس کا جو تھا 3.5 لاکھ جو اس آدمی کا خرچہ تھا ماہانہ, وہ سب وہ عورت افورڈ کرتی تھی. وہ اس کی محبت میں اندھی ہو کر یہاں پاکستان آئی, آ کر اس کے ساتھ رہنے لگی. آئی ہوئی کو 5-6 سال ہی ہوئے, 5-6 دن ہوئے تھے, سال کہہ رہی ہوں, 5-6 دن ہوئے تھے, مہینے بھی نہیں گزرے تھے. سالوں سال نہیں رہی, 5-6 دن رہی, بس مہینے بھی نہیں. 5-6 دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ اس بندے کو اس پہ اتنا غصہ آیا, اس نے اس پہ اتنا تشدد کیا کہ اس کی جان لے لی. وہ تو شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پہ رحم کرنا تھا, ہمارے ملک کی اللہ تعالیٰ نے مطلب کوئی نیکی کام آ گئی, ہماری کوئی دعائیں کام آ گئی کہ یہ آدمی جب بدتمیز اس عورت کو چھپ کے رات کے 2-2:30 بجے اس کا تدفین کر رہا تھا, اس کا جنازہ کر رہا تھا, جنازہ بھی کیا کر رہا تھا, نہ تو اس کو غسل دیا تھا, نہ اس کی نماز جنازہ اس آدمی نے کی تھی. اس کے ظلم سے, تشدد سے وہ عورت ہلاک ہوئی تھی, اور اس نے یوں ہی اس کو سپرد خاک کر دینے کا فیصلہ کیا کہ ظاہری بات ہے, صبح ہوگی, دن ہوگا تو بڑا شور شرابہ ہوگا. اس نے اس سے بچنے کے لیے اس نے اس عورت کو رات کے اندھیرے میں دفنانے میں وہ عافیت جانی. اس کی اس حرکت سے کتنا بڑا ملک کا نقصان ہو سکتا تھا, کتنا بڑا خسارہ ہو سکتا تھا, ہم لوگ کس مشکل میں آ سکتے تھے. اس نے کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا. ظاہری بات ہے اگر پاکستان کا کوئی بندہ گم ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کچھ نہیں کر جاتے. اسی طرح امریکہ والے بھی بہت کچھ کر سکتے تھے, ان کا بندہ گم ہوا تھا, لاپتہ ہو جاتا. بظاہر تو اس نے تو صبح یہی شور مچانا تھا کہ میری بیوی اغوا ہو گئی, کیونکہ اس آدمی نے اس کا سارا مکمل طور پہ اس کو دفنا دینا تھا. اس نے کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا, اور بعد میں یہ چول کہتا کہ وہ تو گم ہو گئی ہے. تو مصیبت آ گئی نا ہم پہ, مصیبت تو پاکستانی حکومت پہ آ گئی. پاکستان کے جو بھی ادارے ہیں سب پہ انگلیاں اٹھنی تھی کہ بھائی تم لوگ اتنے دن ہو گئے, ایک عورت کو کیوں نہیں تلاش کر رہے, وہ بھی جو امریکن عورت ہے. سوچے ویورز وہ کتنا بڑا بلنڈر ہو سکتا تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی دعائیں ہماری سن لی کہ ہم اس مشکل سے بچ گئے. تو اس آدمی کو جب یہ رات کے 2-2:30 بجے اس کی تدفین کر رہا تھا, غور کرنے یا کسی نے پولیس کو اطلاع دی کہ جی وہاں تو یہ کام ہو رہا ہے, تو وہاں کی پولیس نے اسی وقت فوری طور پہ کاروائی کرتے ہوئے اس عورت کو اپنی تحویل میں لیا. لیتے ساتھ ہی اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ کروائے گا, سب کچھ. تو پتہ چلا وہ تو پاکستان آئی ہوئی ہے, وہ تو یہاں کی تھی نہیں, وہ تو تھی امریکہ کی, وہ تو امریکہ کی گرین ہولڈر عورت ہے وہ. پھر مزید پتہ چلنے پر یہ پتہ چلا کہ اس نے اسے کیوں مارا,
کیونکہ یہ واپس پاکستان سے امریکہ چلا جاتا. جی میری تو عورت اغوا ہو گئی ہے, میری تو بیوی وہاں کڈنیپ ہو گئی, تو میں وہاں غیر محفوظ ہوں. یہی اس کا اگلا ہونا تھا نا, جو پروپوگنڈا کہہ لے اس کو, آپ کچھ بھی نام دینے چاہتے. اس کی چال ہونی تھی کہ میری بیوی کڈنیپ ہو گئی ہے تو میری جان کو بھی خطرہ ہے, ہمارے جو ادھر دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے دفاع ہو جانا تھا وہاں امریکہ میں, اور اپنی بیوی کے پیسے پہ عیش کرنا تھا, جو کہ اس کو وہ کیا کہتے ہیں, اس کی وہ میرے زبان پہ نہیں آ رہا, وہ جو ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں, ریٹائر ہونے کے بعد بندے کی لگتی ہے, وہ اس کو بولتے ہیں کمیشن نہیں, سوری وہ ہوتی ہے, اللہ بھلا کرے, پینشن. اس عورت کی پینشن بھی آ رہی ہوگی جو اس کو مل جانی تھی. اس عورت کی جو بھی انکم تھی, جو بھی ذرائع تھا, آمدن تھا, جو بھی جائیداد تھی, ظاہر بات ہے اگر وہ اس کو 3.5 لاکھ مہینے کا بیچ رہی ہے تو اس کا اپنا بھی تو خرچہ ہوگا. پھر بیٹی بھی 26 سال کی تھی. اس نے پھر اپنے دوست کو کال کی, اس نے اپنے دوست کو بولا کہ یار میں تو جی دال نہیں کھا سکتا جیل کی, میں تو جی جیل کی سزا نہیں کاٹ سکتا, میں تو یہاں نہیں سو سکتا, جیل میں کیسے سوؤں گا, میں تو یہاں دال روٹی نہیں کھاتا, میں جیل میں کیسے دال کھاؤں گا. بڑا رویا پیٹا اپنے دوست کے آگے کہ مجھے اس مشکل سے بچا لے. تو تمہیں پہلے نہیں پتا تھا تم کیا کر رہے ہو, اور اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی. تم بنے تو بہت ہوشیار, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لی. ویورز کی یہ آدمی بر وقت پکڑا گیا, اگر نہ پکڑا جاتا تو پتہ نہیں اس نے کیا کر دینا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے. ایسے لوگوں سے نا بچنا چاہیے, ہوشیار ہونا چاہیے. اس عورت کو اگر آتی تو نہیں, اس نے گرنا اس کو کڈنیپ کر لیا. اگر اس عورت کو آنکھیں کھول کے رکھتی نا وہ عورت, شاید وہ بچ سکتی تھی. وہ تھوڑا سا یہ کرتی کہ اس کی حرکتوں سکنات پہ نظر رکھتی کہ یہ بندہ مجھ سے بات کیسے کر رہا ہے, پہلے کیسے کرتا تھا, اب کیسے کر رہا ہے, ایک دم سے یہ ایسے چینج کیسے ہو گیا. اس عورت کو چاہیے تھا, وہ امریکہ میں رہتی تھی, کوئی یوں گاؤں کی تو نہیں تھی نا. ہوشیاری بہت ضروری چیز ہے. آج آپ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے تھے, اس آدمی نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اس نے پاکستان کے نام پہ یہ واقعی بہت بڑا دھبا ہے, انسانیت کے نام پہ بہت بڑا دھبا ہے. یہ شوہر کے نام پہ ایک ایسا ناسور ہے جو اس اپنی بیوی کو نگل گیا. جسم کا کوئی حصہ بیکار ہو جاتا ہے, اسے کاٹ دیا جاتا ہے, اور یہ بھی ایسا ہی بیکار حصہ ہے جس کو کینسر کھا گیا ہے. اس بندے کو بھی میرے حساب سے جیسے اس نے اس عورت کے سر پہ چھریاں ماری ہیں نا, اس کو بھی ایسے ہی ہٹ کرنا چاہیے, چھری کے ساتھ, نائف کے ساتھ. اس کو اس کی ایک تو تکلیف کا پتہ چلے, دوسرا اسے بھی پتہ چلے کہ ایسی موت کتنی دردناک ہوتی ہے. ویورز, اس نے اس عورت کے سر کے اندر اتنی چھریاں ماریاں ہیں. ڈاکٹر کا بتانا جب پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس کے مطابق کہ شاید اس عورت کی ڈیتھ جو ہے نا وہ چھری لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے, جو اس نے دماغ میں سیدھے چھریاں ماری ہیں. اس کی چھری کا پیچھے والا حصہ نہیں مارا اس نے نائف کا آگے والا جس سے ہم سبزی کاٹتے یا چونچ ہوتی ہے نا, وہ اپنی بیوی کے دماغ میں مارتا رہی ہے. اتنا جاہل اور اتنا درندہ صفت, اتنا کیا کہنا چاہیے کہ یہ آدمی تھا نا, اس کے اندر اتنی یہ حیوانیت تھی کہ یہ اپنی بیوی کو اتنی اذیت دے کے اس نے اس کو اذیتناک موت مارا ہے. تو ویورز, ایسے ملک عناصر سے, دشمنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, امریکہ کو محفوظ رکھے, سب جہاں پہ بھی جو بھی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سب کو ایسے درندہ صرف لوگوں سے محفوظ رکھے. یہ نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا خیال رکھے گا, دعا میں یاد رکھے گا. باتیں بہت سی میرے ذہن میں آ رہی ہیں, نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ضرور شیئر کریں گے کہ کیا کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں, کیا کچھ ہو سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, ہنستے رہے, مسکراتے رہے, لیکن آنکھیں کھول کے رکھیں. اللہ حافظ.